الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، شاہی جامع مسجد اٹاوہ، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ جمعہ کا دن نصیب فرمایا اور اس شاہی مسجد کے اندر ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق بخشی، قرآن و حدیث کی چند باتیں سننے کا بھی موقع عطا فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم کی سورہ منافقون سے میں نے اس کے دوسرے رکوع کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ تمہاری زندگی میں دو فتنے بہت بڑے ہیں جو تمہاری اخروی زندگی کو، جو تمہاری مرنے کے بعد والی زندگی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر ان دو بڑے فتنوں سے تم باخبر ہو گئے اور ہوشیار رہے تو تم اپنی آخرت کو کامیاب بنا لو گے. اور اگر ان دونوں فتنوں کی محبت اگر تمہارے دلوں میں گھر کر گئی تو پھر تم اپنی آخرت کو برباد کر لو گے. وہ دو فتنے کیا ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، کہیں تمہیں تمہارے مال اور کہیں تمہیں تمہاری اولادیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کی محبت میں انسان جکڑا ہوا ہے. اور میں نے لفظ انسان اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان اس میں جکڑا ہوا ہے. امیر بھی، غریب بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، عالم بھی، حافظ بھی، حاجی بھی، نمازی بھی اور دنیا دار بھی،
کوئی ان دو فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمانو والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مطلب بالکل صاف ہے کہ اگر اللہ کے ذکر سے، نماز اور روزے سے، حج اور زکوٰۃ سے، اور اللہ کے ذکر و اذکار کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سے اگر سب سے زیادہ ہمیں غافل اگر کوئی چیز کرتی ہے تو وہ ہمارا مال اور ہماری اولادیں۔ بیٹے کی محبت میں ہم اللہ کے ذکر و اذکار کو فراموش کر دیتے ہیں، مال و دولت کی محبت میں، کاروبار کی محبت میں، بزنس کی محبت میں ہم اللہ کی عبادت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں، اللہ تعالی ہمیں ان دونوں فتنوں سے آگاہ کر رہا ہے، اور پھر آگے کہتا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا مال و دولت کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ وہ خود نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی 1.5 سال کے بچے کی روح نکل چکی ہے جس کا نام ابراہیم ہے، لیکن اولاد کی محبت ہے نبی اکرم کو، لیکن اس محبت میں وہ اللہ کے ذکر کو فراموش نہیں کر رہے ہیں۔ زبان سے جو جملہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرط محبت میں یہ جملے بھی نبی اکرم کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن، اے میرے بیٹے تیری جدائی سے، تیرے انتقال سے تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور تیرے باپ کا دل غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہ جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا، جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے۔ اس پوزیشن میں بھی اپنی زبان سے ہم وہ جملے نہیں کہیں گے جو میرے رب کو ناراض کر دیں۔ موت تک تو معاملہ ٹھیک ہے، انتقال کسی کا ہو جائے وہ بھی غنیمت ہے، وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہی ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ انتقال کے بعد کا جو سفر ہے، موت کے بعد کا جو سفر ہے، اس سفر پر ہم کتنا قائم رہتے ہیں، اس سفر پر ہم کتنے ٹکے ہوئے ہیں، اس سفر پہ ہم کتنے مضبوط ہیں۔ اصل زندگی وہ ہے، موت کوئی بہت بڑی زندگی، موت کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا نام سنتی ہیں تو مسکرا دیتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے مجھ سے، میرے خاندان میں تم مجھ سے ملو گی، تو یہ سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، یعنی وہ موت کے نام سے گھبرایا نہیں کرتی تھیں، کیونکہ ان کو اپنے اعمال پر اتنا بھروسہ تھا کہ ہمارے اعمال انشاءاللہ ہمیں ہماری 3rd زندگی سے 1st کلاس کی زندگی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے، آئے گی جو بھی آیا، اصل جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو وہ نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو وہ روتے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن اس کے بعد ہمیں نصیحت کرتا ہے، اولاد اور مال اور دولت کے فتنے سے آپ کو بچنے کے لیے ایک طریقہ کیا اپنانا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں تم اپنا مال خرچ کر دو۔ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر اس کی محبت تمہارے دلوں میں گھر نہیں کی ہوئی ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس موت کے آنے سے پہلے۔
جب تمہارے اوپر موت کا فرشتہ سوار ہو جائے، جب تمہارے حلق پر موت کا فرشتہ آ جائے، جب تمہارے سینے پر سوار ہو کر تمہاری روح نکالنے لگے، تمہاری روح نکالنے لگے، اس وقت تمہاری زبان سے جو جملے نکلیں گے وہ جملے یہ ہوں گے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، اللہ مجھے گھنٹے 2 گھنٹے کا ٹائم دے دے، اللہ مجھے 1-2 دن کی مہلت دے دے، اللہ مجھے 1-2 سال کا وقت دے دے۔ تمہاری زبان سے یہ جملے نکلیں اور اس وقت تم کیا کہو گے؟ فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ صدقہ اور خیرات کر کے میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آج میں آپ کو قرآن کی اس آیت سے ایک نیا پوائنٹ بتانے کی کوشش کروں گا۔ مرتے وقت انسان کی تمنا یہ نہیں ہوتی ہے اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں 1-2 نفلی روزہ رکھ کر تجھے راضی کر لوں، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں توبہ اور استغفار کر لوں اور تجھے راضی کر لوں۔ مرتے وقت انسان کی یہ تمنا نہیں ہوگی۔ جب موت کا فرشتہ اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کی روح کو نکالے گا تو اس وقت اس کی تمنا یہ ہوگی فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، جس مال و دولت کی محبت نے مجھے تیری راہ میں خرچ کرنے، غریبوں مسکینوں اور یتیموں اور فقیروں کا حق مارنے پر مجھے مجبور کیا، جس مال و دولت کی محبت نے مجھے ذکر و اذکار سے روکا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہی صدقہ و خیرات کرنے کے لیے میں تیار ہوں، میں اپنا سارا کا سارا مال تیری راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے انسان کی آرزو یہ بتلا رہی ہے کہ انسان مرنے سے پہلے نماز پڑھنے کی فکر نہیں کرتا ہے، روزہ رکھنے کی فکر نہیں کرتا ہے، حج کرنے کی تمنا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ صدقہ اور خیرات کرنے کی تمنا کرتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن، کیونکہ مال و دولت کی محبت انسان کو ذکر و اذکار سے روکے رہتی ہے۔ پوری زندگی مال و دولت کی محبت انسان کو ذکر و اذکار سے غافل کر دیتی ہے، اس لیے مرنے سے پہلے انسان اسی مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تمنا کرتا ہے۔ لیکن اللہ لالچی نہیں ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، موت کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، موت کے فرشتے کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جنت و جہنم کا انجام تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تیرا انجام جنت ہے یا جہنم۔ اب تو اس انجام کو دیکھنے کے بعد اگر صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں، اب تجھے کوئی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ مہلت تو اس وقت تھی جب تم زندہ تھے، جب میں نے 70-80 سال کی زندگی دی تھی۔ اب تم نے اپنے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تم مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں۔ اب تم خرچ کر رہے ہو، اب تمہارا یہ خرچ کرنا کام نہیں آئے گا۔ آواز آتی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بندے تیری موت کا وقت آ گیا ہے، اب تجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اب تو نے جو کام کیا تیرا رجسٹر بند ہے، تیرا نام اعمال بند، تو نے جو کچھ کیا اب اسی پر تیرا فیصلہ ہوگا، اسی پر تیرا پورا دار و مدار ہے، تو جنتی ہے جہنمی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، اس چیز کو، ایک مال اور اولاد کی محبت انسان کو ذکر و اذکار سے دور کر دیتی ہے۔ اولاد کی محبت تو سب جانتے ہیں، دنیا میں نام ہے، چاہے کتنا نام ہو، کتنا مشہور ہو، چلو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے اوپر چسپا کرتا ہوں، شہر میں نام، صوبے میں نام، ملک میں نام، دنیا میں نام، لیکن روح نکلنے کے بعد جس نام کے لیے انسان مرتا ہے، جس نام کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ نام ہی اس کا چینج ہوتا ہے۔ باڈی رکھی ہوئی ہے، لاؤ میت کو لاؤ، کوئی یہ نہیں کہیں گے اب جرجیت صاحب کو لاؤ اور نہ لاؤ۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے جس نام کو کمانے کے لیے انسان محنت کرتا تھا، پوری زندگی عزت کماتا تھا جس نام کو اونچا کرنے کے لیے، مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ نام چینج ہوتا ہے۔ میت کو لاؤ، اس کے غسل دینے کا وقت آ گیا، اوپر اٹھنے کے لیے جتنی وہ کوشش کرتا تھا، آج اس کی کتنی عزت ہے، آج فلاں کو دیکھو کتنا اوپر اٹھ رہا ہے، لیکن جب
اس کو کاندھا دیا جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ جرجیز صاحب کو کاندھا دو، آج کہا جا رہا ہے کہ جنازے کو کاندھا دو، میت کو کاندھا دو۔ قبر میں جب اتارا جا رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ جرجیز صاحب کو قبر میں اتارو، آج آدمی کہہ رہا ہے میت کو قبر میں اتارو، میت کو قبر میں دفن کرو، میت کو قبر میں اتارو۔ میرے بھائیوں، انسان جن چیزوں کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے وہی چیزیں اس کے نام کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، اس کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ غور کرو، اسی لیے کہتے رہے نام باقی اللہ کا۔ میرے بھائیوں، صرف اللہ کا نام ہے جو باقی رہے گا، ہم سب تو فانی ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کے مطابق اس کا چرچا ہوتا رہتا ہے۔ آج بھی اتنے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں جو ہمارے دلوں میں زندہ ہیں جبکہ وہ ہماری زندگی میں زندہ نہیں ہیں، لیکن آج ہم ان کو جو نام لیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے ذکر آج بھی ہو رہے ہیں۔ وہ دیکھو اللہ کا نیک بندہ، وہ دیکھو اللہ کا نیک بندہ، صحابہ کرام جو آج ہماری زندگی میں نہیں، لیکن میرے بھائیو آج ان کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو خوش کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میری تقریر کا اور میرے خطبے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑ دو، میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ مال و دولت سے بالکل سب کو دوش ہو جاؤ۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی اور اولاد کی محبت اتنی غالب نہ آنے پائے کہ آپ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دو۔ مشین چل رہی ہے اور عصر کی اذان کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے، اب آپ یہ نہ کہو کہ 6 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد، 1 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد اب تو موقع ملا ہے، یا 2 دن بتی نہیں ملی تو آج بجلی ملی ہے، چلو تھوڑا سا اور مل لیتے ہیں، نماز ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ آپ مت کہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی محبت آپ کو اللہ کے ذکر سے روک رہی ہے۔ اذان کی آواز آئے فوراً آپ اپنے کاروبار کو بند کریے، مسجد کی طرف دوڑیے، مسجد کی طرف چلیے اور اللہ کا ذکر کریے۔ بہتر ہے لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ کے اندر ہم اپنے گھر میں وضو بنائیں، اور بہتر ہے کہ سنت اور نوافل کا اہتمام ہم اپنے گھروں میں کریں، تاکہ جب تک آپ مسجد میں پہنچیں فوراً فرض نماز پڑھیں اور وہاں سے نکلیں، اور نکلنے کے بعد جو باقی نمازیں ہیں وہ اپنے گھر پہ ادا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجعلوا البیوت المقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی اور قرآن نہیں پڑھا جاتا، تو اپنے گھروں کو تم قبرستان مت بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں نماز بھی پڑھو اور اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت بھی کرو۔ تو فرض نماز آپ مسجد میں پڑھیں اور سنت اور نوافل کا اہتمام آپ اپنے گھروں میں کریں، اور سنت اور نفل تو گھروں ہی میں پڑھنے کی چیز ہوتی ہے۔ آدمی تو اپنی سہولت کے لیے مسجد میں پڑھ لیتا ہے، ورنہ حق یہ ہے کہ سنتوں کو اور نوافل کو وہ اپنے گھر میں ادا کرے اور فرض نماز وہ مسجد میں پڑھنے کے لیے جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ مسجد میں بہت کم وقت لگے اور ہم جلدی سے مسجد کو خالی کر دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ 5 آدمیوں کی انٹری ہے اس وقت، ابھی بھی لاک ڈاؤن کھلا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو روک نہیں سکتے ہیں۔ آپ آ رہے ہیں مسجد میں تو مسجد میں آنے والے کو ہم نہیں روک رہے ہیں، آئیے، لیکن کوشش یہ کریے کہ ہمیں کم سے کم وقت مسجد میں گزارنا پڑے اور زیادہ جلدی سے نکلیں۔ اور اماموں کو چاہیے، مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کر جلدی سے نماز کو مختصر کر کے جلدی سے نماز کو ختم کریں، تاکہ نماز بھی ہوتی رہے اور ہم قانون کی نظروں میں بھی نہیں آئیں۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو مال و دولت کی محبت ہمارے دلوں میں گھر نہ کر جائے، ہم اللہ کے عذاب کے حقدار نہ بن جائیں۔ میرے بھائیوں، موت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی بڑی دشوار کن زندگی ہے، بڑی دشوار کن زندگی ہے، اس لیے اس زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ موت تو ایک شیشہ ہے، اس نے ہمیں چہرہ دکھا دیا ہے، ورنہ اصل معاملہ تو روح کے ساتھ ہے۔ ہم جس کو دفن کر رہے ہیں اصل چیز وہ نہیں ہے، وہ تو جسم ہے، وہ تو مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، اصل چیز روح ہے۔ روح تو جب نکلی وہ نکل گئی، وہ چلی گئی علیین سجین کے اندر، حساب و کتاب اس روح سے ہوگا، باڈی سے نہیں ہوگا۔ باڈی کو تو بس ادب و احترام کے ساتھ ہم قبر میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، اصل چیز ہے روح، اور روح جو ایک بار نکل جاتی ہے وہ لوٹ کے دوبارہ نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہماری روح کے ساتھ، جن لوگوں کی روحیں نکل چکے اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ دعا مانگتے رہو کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی۔ نہیں دعا یاد ہے تو یہ دعا یاد کرو،
اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو، جب تک زندگی زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، اور اس وقت مجھے موت دے دے جب مرنا میرے لیے بہتر ہو، جب مرنا میرے لیے بہتر ہو۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ اپنے آنن فانن جذبات میں کہہ دیتے ہیں اللہ مجھے چلتا پھرتا اٹھا لینا، اللہ مجھے رگڑتے ہوئے موت مت دینا، چارپائیوں پر رگڑ کے ہم نہ مرے، چلتے پھرتے اٹھا لینا۔ یہ دعا بھی غلط ہے مانگنا، یہ دعا آپ نہیں مانگ سکتے ہو چلتے پھرتے اٹھا لینا۔ میرے بھائیوں، انسان دنیا میں جتنی تکلیف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یہ اور اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ تکلیفیں بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، یہ تکلیفیں بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اللہ مجھے چلتا پھرتا اٹھا لے۔ کائنات میں سب سے زیادہ تکلیف انتقال کے وقت اگر کسی کو ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ کو ہوئی۔ آپ اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے، چہرے پہ ملتے تھے اور کہتے تھے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کہتے تھے، اللہ کے نبی۔ اس لیے سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ اگر کسی کو موت آ رہی ہے تو یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس موت پر اگر وہ صبر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی، اللہ ہی دور کرے گا، تو یہ تکلیفیں بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتی ہیں اور اس کے گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ بس دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جس وقت تک زندہ رہنا ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہو، اور مجھے اس وقت موت دے دینا جب ہمارے لیے مرنا بہتر ہو، اور میرے لیے مرنا کب بہتر ہے وہ تو جانتا ہے، یعنی جب تو بہتر جانتا ہے۔ یہ دعا ہم کر سکتے ہیں جب بہت زیادہ پریشانی ہو اور بے چینی ہو۔ یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ ہمیں جلدی اٹھا لے، اللہ ہمیں خیریت سے اٹھا لے، اللہ ہمیں چلتا پھرتا اٹھا لے، اللہ ہمیں اپنی اولاد کا محتاج مت بنانا۔ یہ دعا آپ نہیں مانگ سکتے ہو، یہ دعا مانگنا حرام ہے۔ ہم ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں، سنیے، ناجائز الگ چیز ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ دعا مانگنا حرام ہے کہ اللہ ہمیں چلتا پھرتا اٹھا لے۔ یہ دعا آپ نہیں مانگ سکتے ہو، جائز نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے دعا مانگنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کا محتاج نہیں، اے اللہ ہمیں صحیح سے اٹھا لے، نہیں، آپ یہ دعا کرو کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے نبٹنے سے پہلے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا اے اللہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے ہماری تمنا یہ ہو کہ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں صدقہ و خیرات کر لوں، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ ہمیں اپنی تندرستی میں، ہمیں اپنی حیات میں، ہمیں اپنی زندگی میں، ہمیں اپنی نوجوانی میں، ہمیں اپنی حیات میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک و صالح لوگوں میں بنا لے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اولاد کے فتنے سے بچا لے، اللہ ہمیں ہمارے مال کے فتنے سے بچا لے۔ اے اللہ جب تک تو ہم تمام مسلمانوں کو زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔